بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر روئے۔ اس پر لوگوں کو اعتراض ہے۔ ایک شبہ ظاہری یہ ہوتا ہے کہ ہمارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اپنے صاحبزادے کے انتقال پر روئے، اور بعض اولیاء اللہ کی حکایت ہے کہ وقت مصیبت کے انہوں نے الحمدللہ کہا، حالانکہ انبیاء علیہ السلام کے مرتبے کو کوئی نہیں پا سکتا۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ حق فرزند یہ ہے کہ ایسے وقت میں اس پر روئے۔ حق خالق یہ ہے کہ امر الہی پر صبر کرے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جمع فرمایا، حق فرزند بھی ادا کیا اور حق خالق بھی ادا کیا۔ بعض اولیاء مرتبہ میں کم ہیں کہ ایک حق ان سے ادا ہوا اور دوسرا نہ ہوا۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ قیامت میں بعض انبیاء بعض اولیاء پر رشک کریں گے۔ ظاہر اس پر بھی شبہ ہوتا ہے کہ افضل کو مفضول پر غبطہ کیوں ہوگا؟ اگرچہ اولیاء اللہ بھی افضل ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام ان سے زیادہ افضل ہیں، تو انبیاء علیہ السلام کو اولیاء پر رشک کیوں ہوگا؟ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ غبطہ کی کئی اقسام ہو سکتی ہیں۔ کبھی تو کمال کی کمی سے، سو یہ تو ہوگا نہیں کہ انبیاء علیہ السلام اولیاء اللہ سے کمال میں کم ہوں، اور کبھی غبطہ کا سبب ایک خاص قسم کی عافیت ہے کہ مثلاً کوئی بڑے عہدے پر ہو اور پھر ذمہ داریوں کی کثرت سے یہ کہے کہ 5 روپے والے مجھ سے اچھے ہیں کہ آرام سے تو ہیں، اس قدر حساب کا بوجھ تو نہیں۔ حضرت انبیاء علیہم السلام کا رشک کرنا اسی طرح پر ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کا بڑا مرتبہ ہے، امت کی فکر میں مشغول ہوں گے، اور بعض اولیاء اللہ ایسی مشغولی سے آزاد ہوں گے، بس اس غبطے کا یہ محل ہے۔ اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ خود تحقیق کریں۔ لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا اور آباء و اجداد کو جو کام کرتے دیکھا وہی کریں گے، اور آباء و اجداد کی بنائی گئی رسموں کو دین ہی کا حصہ سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ شیوا تو بہت پہلے لوگوں کا تھا کہ جب ان کے پاس کوئی حق بات لے کر آتا تو کہتے ہم تو تمہاری بات نہیں مانیں گے، بلکہ اپنے اجداد کے طریق پر ہی چلیں گے۔ مگر دین اسلام میں ایسے بہانوں کی نفی کر دی گئی ہے۔ ہر شخص کو سوچنے سمجھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حق اور سچ ہم تک پہنچا دیا، اور نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کو زبانی ہم تک پہنچایا، بلکہ عملی طور پر کر کے بھی دکھلایا۔ صحیح اور غلط میں فرق کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اگر اس ویڈیو سے متعلق آپ کچھ کہنا یا پوچھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔